لیکن اتنی نعمتیں پا کر بھی ان کا حال کیا تھا؟ ذرا حال دیکھیے. یا قومی، اے میری قوم، ادخلوا الارض المقدسہ، داخل ہو جاؤ مقدس زمین میں. آؤ مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ. کون سی زمین مقدس تھی؟ فلسطین کی، جس میں موجودہ سیریا، جارڈن، فلسطین، یہ سب علاقے شامل تھے. یہ بلاد الانبیاء ہیں، بہت انبیاء اس علاقے میں آئے. اللہ نے اس علاقے کو خاص برکت عطا کی، جسے سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے. کیا آتا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ مسجد اقصی جس کے آس پاس کو ہم نے برکت عطا کی تھی، اسی کی طرف اشارہ ہے. ارض مقدس، پاک سرزمین. التی کتب اللہ لکم، وہ جس کو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا تھا. اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی. اللہ کا لکھنا دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ہے شرعی احکامات کا لکھا جانا، جیسے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ ہے شرعی احکام کا لکھا جانا، یعنی مقرر کرنا. اور اسی طرح تقدیر یا قسمت کا لکھا جانا، یعنی اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھی ہوئی ہے وہ زمین، تمہارے حصے میں رکھی ہے وہ، جاؤ لو تم. ولا ترتدوا علی ادبارکم، اور اپنی پیٹھوں پہ مت پھرو. ترتدو کا لفظ کس سے ہے؟ رے دال دال. رد، رد کس کو کہتے ہیں؟ لوٹنا، پھرنا، پلٹنا. نہ واپس پلٹو. کس پر؟ علی ادبارکم، اپنی پیٹھوں پر. پیٹھ پہ پھرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بگوڑے نہ بنو، واپس نہ پلٹو. کیوں؟ جنگ کے میدان سے بھاگنا کیا ہے؟ گناہ کبیرہ. التولی یوم الزحف، جنگ کے دن بھاگنا من الکبائر، کبیرہ گناہوں میں سے. تو اے قوم، اس زمین میں داخل ہو جاؤ اور بھاگو مت، فرار نہ حاصل کرو، جہاد سے منہ نہ موڑو، ورنہ کیا ہوگا؟ فتنقلبوا خاسرین، ورنہ تم کیا ہوگے؟ پلٹو گے، پھرو گے، کیا بن کر؟ خاسرین بن کر. خاسرین کس کی جمع ہے؟ خاسر کی. اور خاسر کیا ہے؟ فاعل، نقصان اٹھانے والا. اور خسارہ کون سا؟ صرف دنیا کا یا آخرت کا؟ دونوں کا. اس لیے کہ سرزمین فلسطین جو ہے وہ اس زمانے میں بھی چشموں کی اور پھلوں کی اور بہترین آب و ہوا کی زمین تھی، پیغمبروں کی زمین، بابرکت زمین. تو تم اس بابرکت زمین سے منہ موڑ لو گے، اس کو حاصل نہیں کرو گے. اب آپ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی قوم کو کہے تم محنت کرو، میں تمہیں وہ چیز دوں گا، بہترین لینڈ دوں گا، اور وہ آگے سے سستی دکھائیں، جبکہ اللہ نے کہا لکھی ہوئی ہے تمہارے لیے. یہ بالکل ایسے ہی ہے نا جیسے کوئی اپنے کسی بچے سے کہے کہ دیکھو وہ فلاں گھر تمہارے نام لکھ دیا ہے، بس اس کے لیے شرط یہ ہے کہ تم یہ پڑھو پہلے، یا یہ کام کرو، یا محنت کرو. تو وہ کہے کہ یہ تو مجھ سے نہیں ہوتا. تو کس قدر نالائکی کی بات ہے کہ انعام رکھا ہوا ہے، صرف تھوڑی حرکت کی ضرورت ہے، محنت کی ضرورت ہے کہ جاؤ اسے اچیو کر لو. اچھا، یہ ان کے لیے تو تھا، یہ ہم سب کے لیے بھی ہے. اللہ نے جنت کی شکل میں بھی انعام رکھا ہوا ہے، اور دنیا کے بھی وعدے اللہ نے کر رکھے ہیں. کس چیز کے؟ کہ جو محنت کرے گا اللہ اس کو دے گا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ کام نہیں ہم سے ہوتا، ویسے کچھ مل جائے تو بے شک مل جائے. یہ اللہ کا طریقہ نہیں. کچھ پانے کے لیے کچھ دینا بھی ضروری ہے، کچھ قربانی ضروری ہے، کچھ چھوڑنا بھی ضروری ہے. تو فرمایا کہ دیکھو واپس نہ پلٹنا، ورنہ تم نقصان اٹھاؤ گے. اور یہاں دنیا کے نقصان کا ذکر ہے، اور ظاہر ہے کہ جو اللہ کا حکم نہ مانے اس کے لیے آخرت کا نقصان بھی ہے. اچھا، یہاں ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ لوگوں کو جب کچھ سکھایا جائے تو اس سکھانے میں ترغیب بھی ہونی چاہیے اور ترغیب بھی ہونی چاہیے. ترغیب کیا ہوتا ہے؟ راغب کرنا. جیسے ماں بچے سے کہتی ہے اچھا تم یہ سیکھ لو تمہیں یہ انعام ملے گا، اور اگر نہ کام کرے تو کیا کہتے ہیں؟ تم نہیں پڑھتے پھر دیکھنا تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے، فیل ہو جاؤ گے. یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، انعام کا لالچ اور فیل ہونے کا ڈر دینا. بشیرن و نذیرن، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ جب یہ دو چیزیں سامنے رکھی جاتی ہیں تو کیا اس سے نیت میں خلل نہیں آ جاتا؟ اگر کسی سے کہا جائے دیکھو تم اگر اتنی رکعتیں پڑھے تمہیں اتنا ثواب ملے گا،
تو یہ نیت میں خلل نہ ہو گیا؟ ثواب کی طلب نیت میں خلل نہیں ڈال دیتی؟ یا جنت کی دعا یا جنت کی طلب کہ انسان سوچے میں یہ کام کروں گا تو مجھے جنت ملے گی، تو یہ نیت خراب نہیں ہوگی؟ نہیں، اس سے نیت نہیں خراب ہوتی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشیر و نذیرہ تھے، اور اس کے علاوہ یہ قرآن کا اپنا طریقہ ہے، جو بھی عمل کرے گا نیک اس کے لیے ایسا اور ایسا ہے. تب یہ تو ہماری نیتیں خراب کرنے کے لیے تھوڑی ہے. ہم سب چاہتے اللہ کی رضا ہیں، لیکن انسان ہونے کے ناطے اللہ سے ریوارڈ بھی چاہتے ہیں، فضل بھی چاہتے ہیں، اجر بھی چاہتے ہیں. تو اجر کی تمنا رکھنا اخلاص نیت کے منافی نہیں، اور کسی کو برے انجام سے ڈرانا اس سے بھی نیت کی خرابی نہیں لازم آتی، یہ ضروری ہے. تو خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ معلم کو یا داعی کو یا سب سے بڑھ کر ایک پیغمبر کو لوگوں کو صحیح رستہ دکھانے کے لیے ایسی بات کرنی چاہیے جس سے دلوں میں شوق بھی آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ غلط کاموں سے بچنے کے لیے بھی کہنا چاہیے، ڈرانا بھی چاہیے.